لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے جوابات پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے سوالات کو ضرور لکھا کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو بھی آپ کے سوالوں کا جواب ضرور پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ناظرین میں سے انہوں نے سوال کیے ہیں کہ روزے کی حالت میں مشت زنی کرنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ ان کا سوال ہے۔ مشت زنی سے روزے کا کیا حکم ہے؟ میں انشاءاللہ جواب آپ کو پیش کرتا ہوں۔ مشت زنی یاد رکھیے گا، یہ استمنا بالید بولتے ہیں عربی میں اس کو، اور اپنے ہاتھ سے اپنے شرمگاہ کا استعمال کر کے اپنی شہوت کو پوری کرنا، لذت حاصل کرنا، یہ ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی جو اس میں ملوث ہے۔ اللہ کرم فرمائے، یہ انتہائی تباہی کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ یاد رکھیے گا کہ روزے کی حالت میں جو مشت زنی کا معاملہ ہے اس پر تو میں انشاءاللہ بات کروں گا ہی۔ مشت زنی اسلام میں اسلام میں قطعاً حرام اور ناجائز فعل ہے۔ اسلام میں مشت زنی کی اجازت نہیں ہے، اپنے ہاتھ کے استعمال کی اجازت نہیں ہے۔ اپنے ہاتھ کے استعمال کر کے اپنی خواہش کو پوری کرنا، منی کا نکالنا، یہ ناجائز، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ مشت زنی شرع اسلامی میں قطعاً حرام اور ناجائز فعل ہے۔ حدیث مبارکہ میں ایسے شخص کو ملعون اور خدا کی رحمت سے محروم بتایا گیا ہے۔ ایسے شخص جو مشت زنی کرتے ہیں، حدیثوں میں ایسے کو محروم بھی کہا گیا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ کی رحمت سے دور بھی بتایا گیا ہے۔ تو خود کیوں اپنے ہاتھوں اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالیں؟ جو بھی مشت زنی کی عادت میں ہیں ان سے مؤدبانہ گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ اس عادت سے خود کو بچائیے۔ آسان نہیں ہوتا اس عادت سے نکلنا۔ اس عادت سے نکلنے کے لیے کئی بار دوائیاں لینی پڑتی ہے، علاج کرانا پڑتا ہے۔ تو علاج کرانا پڑے وہ کرا لیں، جو کرانا پڑے کر لیں، لیکن مشت زنی سے اپنے آپ کو بچا لیں جی، نہیں تو آگے جا کر کے بہت زیادہ پچھتاوا ہوگا، اتنا زیادہ پچھتاوا ہوگا کہ پھر اس پچھتاوے کا کوئی ایک راستہ نہیں نکلے گا۔ ابھی آپ کے پاس موقع ہے، آپ اس سے خود کو بچا لیں۔ تو یہ حرام ہے، اور حدیث مبارکہ میں ایسے شخص کو ملعون اور خدا کی رحمت سے محروم بتایا گیا ہے۔ ایسا شخص جو بندہ یہ کرتا ہے اسے محروم بتایا گیا ہے۔ نیز یہ انسانی صحت کے لیے بے حد مضر ہے، یہ صحت کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہے، صحت کے لیے بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ چیز انسان کو کھوکھلا بنا کر کسی کام کا نہیں رکھتی، کھوکھلا کر دیتی ہے اندر سے۔ جی ہاں، اگر شادی شدہ نہیں ہے اور مشت زنی کر رہے ہیں تو شادی کے بعد پہلی رات سے ہی ان کو زندگی بوجھل لگنے لگتی ہے، بوجھل لگنے لگتی ہے، آپ کسی کام کے نہیں رہتے۔ بیوی سے آپ کی محبت کم ہونے لگ جاتی ہے، آپ بیوی کی خواہش پوری نہیں کر پاتے، وہ اسٹیج پہ آپ پہنچ جاتے ہیں۔ تو شادی شدہ زندگی کو تباہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول میں کریں، اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، اور مشت زنی جیسی بیکار اور گندی چیز سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں۔ لہٰذا ایسے کام کا ارتکاب عام دنوں میں بھی جائز نہیں ہے، پھر رمضان کے مبارک مہینے میں ایسے گناہوں کا ارتکاب نہایت مذموم کام ہے۔ اس سے بچنا بے حد لازم اور ضروری ہے۔ رمضان کے علاوہ بھی اس کی اجازت نہیں۔ پھر تو رمضان ہے، رمضان میں تو جس طرح نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ویسے ہی گناہوں کا بھی جو عذاب ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ صرف ایسا ہی نہیں، رمضان کے مہینے میں 70 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، گناہوں کا بدلہ بھی اس مہینے میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کی نافرمانی بھی بڑی نافرمانی کہلاتی ہے۔ لہٰذا رمضان کے مہینے میں اور دیگر دنوں میں بھی آپ مشت زنی سے توبہ کر لیں، اللہ آپ کو اس سے حفاظت فرمائے۔ اب آتے ہیں مسئلے کی بات پر کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں مشت زنی کرتا ہے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ یاد رکھیے گا، اگر کسی شخص نے مشت زنی کر لی تو اگر انزال سے پہلے، یعنی منی نکلنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو پر قابو کر لیا، کنٹرول کر لیا، اور منی نہیں نکلی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یاد رکھیے گا، مشت زنی شروع کیا تھا اور اس سے پہلے کہ منی نکلے، اس سے پہلے کہ انزال ہو، اپنے آپ کو قابو کر لیا، کنٹرول کر لیا، باز آ گیا، رک گیا مشت زنی کرنے سے، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر انزال ہو گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا واجب ہوگا، کفارہ نہیں ہے۔ یعنی اگر انزال ہو گیا، اس اسٹیج تک پہنچ گئے، اس حالت تک پہنچ گئے کہ انزال کر لیے، مشت زنی کر کے منی نکال لیے، تو پھر اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اس روزے کی کفارہ ضروری ہے،
اس روزے کی قضا ضروری ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اس روزے کا کفارہ آپ کو، اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی، کفارہ نہیں ہے۔ قضا کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف ایک روزہ آپ کو رمضان کے بعد رکھ لینا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ ایک روزہ آپ کو قضا کے طور پر ادا کرنا ہے۔ یہ اس طرح کے مسائل فتاویٰ تاتار خانیہ میں جلد 3 صفحہ 383 میں یہی لکھا ہے کہ اگر مشت زنی سے انزال ہوا، منی نکلی تو روزہ ٹوٹے گا، اگر منی نکلنے سے پہلے خود کو بچا لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم تمام لوگوں کو شریعت کے مسائل سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔